رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظران ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے اسم صفہ کی ایک اور ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں، اسم المبالغہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم اسماء مشتقہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اسم صفہ کا شروع کیا ہے، اور آج جو ہم لائے ہیں اسم صفہ میں اسم المبالغہ. تو اسم المبالغہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اسم صفت ہے جس میں بہت زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں. مبالغہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. مبالغہ کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. تو عربی زبان میں بھی یہ اسم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بکثرت کرنا اور بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. مصدری معنی جو ہے اس میں پایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ کھانے والا ہے نا، بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ پکانے والا. تو پھر اسی سے جس میں بہت زیادہ کا مفہوم ہوگا وہ کیا ہے؟ اسم المبالغہ. اچھا جی. اور اس میں جو ہے نا وہ کام کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے. اسم المبالغہ جو ہے اس میں کے بہت سارے اوزان ہیں. اب اسماء مشتقہ ہے نا، یہ تو اسماء مشتقہ اوزان پہ بنتے ہیں، تو اس کے بھی بہت زیادہ اوزان ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوزان میں قیاس کہتے ہیں مقررہ قواعد سے کوئی چیز بنتی ہے، اسے کہتے ہیں قیاسی. تو مقررہ قواعد سے زیادہ یہاں پہ سما یعنی اہل زبان سے سننا پر انحصار کیا جاتا ہے. تو قیاسی تو ہیں بہت سارے، لیکن بہت سارے سماعی بھی ہیں. اچھا جی. پھر ہم اب آپ کے لیے مثالیں لے کر آئیں کہ فعالن، تو فعالن کے وزن پہ بنتا ہے رزاقن، حمادن. رزاقن بہت زیادہ رزق دینے والا، حمادن بہت زیادہ تعریف کرنے والا، حلافن بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، غفارن بہت زیادہ بخشنے والا. اور اس کے علاوہ جب جو پیشہ ورانہ کام کرتے ہیں اور کاروباری کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی وزن استعمال کیا جاتا ہے، ان کے الفاظ کو استعمال کرنے کے لیے. جیسے ہم کہیں گے خیاطن. خیاطن کہتے ہیں درزی کو، جو ہمیشہ ہی ہر وقت ہی جو ہے وہ سینے سے لانے کا کام کرتا ہے. اسی طرح ہے خبازن، روٹی پکانے والا، کہ جو ہر وقت بہت زیادہ روٹیاں ہی پکاتا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کثرت کا مفہوم ہے، بہت زیادہ کا مفہوم ہے. اور دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا رازقن، تو رازق رزق دینے والا، لیکن جب ہم کہیں گے نا رزاقن تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رزق دینے والا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ساری جو ہیں وہ صفات جو ہیں وہ ہماری چلتی ہیں. اچھا. پھر ہم نے ایک وزن لیا ہے فعالتن. فعالتن کے وزن پہ آتا ہے علامتن. اب اسے دیکھیں آپ مؤنث مت سمجھیے گا کہ تا لگ گئی تو تا مربوطہ تو یہ مؤنث ہو گیا، نہیں. فعالتن کے وزن پہ آئے گا علامتن. علامتن بہت زیادہ علم رکھنے والا، جیسے ہم نے کہا ہے نا علامہ اقبال ہے نا، یا جو ہے وہ علامہ جو ہے وہ سلمان ندوی صاحب، یا جس کا بھی ہم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں جو بہت زیادہ عالم ہے. اسی طرح جو ہے نا یہ اسم العالی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے فعالہ. جیسے تلاجتن. تلاجہ جو ہے وہ کہتے ہیں فریزر کو، کیونکہ اس میں تو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈ رکھی جاتی ہے اور چیزوں کو فریز کیا جاتا ہے. اسی طرح غسالتن. غسالہ واشنگ مشین کو کہتے ہیں کہ جو اس کا کام ہی دھونا ہے، ہر وقت دھوتی رہتی ہے وہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ دھوتی ہے. اسی طرح سیارتن. سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں، کار کو، اور یہ بھی جو ہے وہ ہر وقت چلتی رہتی ہے.
تو سیارتن، اس میں بھی جو ہے وہ مبالغہ ہے. پھر ہے جوالتن. جوالا جو ہے نا وہ موبائل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور وہ مستقل چلتا رہتا ہے. اچھا ایک اور وزن ہم نے لیا ہے فعیلن. فعیلن کے وزن پر آتا ہے صدیقن. پھر ہے فعولن، تو اس میں آتا ہے سبوہن، قدوسن. ہم یہ تراویح کے دوران جو ہے نا 4 تراویح کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح، تو یہ وہی لفظ ہے سبوہن قدوسن، اور یہ فعولن کے وزن پر آتا ہے. اب پھر ہے فعیلن. فعیلن کے وزن پہ تو بہت الفاظ بنتے ہیں، خبیر، سمیع، رحیم، حکیم، علیم. اور تو اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہوتے ہیں نا، السمیع، الرحیم، الحکیم. تو یہ جو ہیں اس کے اندر بہت سارے الفاظ بنتے ہیں اور اس کے اندر بھی یہ مبالغے کا مفہوم ہے. اچھا پھر ہے فعلتن. فعلتن کے وزن پہ آئے گا ہمزتن، لمزتن. بڑی مشہور سورہ ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لان تان کرتے ہیں، منہ پہ کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں. اچھا پھر ہے فعالن. فعالن کے وزن پہ آئے گا کبارن. قرآن میں آئے نا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. اسی طرح فاعولن. فاعولن کے وزن پہ آئے گا فاروقن، جاسوسن. تو اسم المبالغہ کی جو اوزان ہیں وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے فاطمۃ علیم اور خالد علیم، تو خالد بھی علیم ہے اور فاطمہ بھی علیم ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اسم مبالغہ کے اوزان مؤنث مذکر دونوں کے لیے وہی استعمال ہوتے ہیں. پھر اسم مبالغہ کے سب اوزان کی جمع الگ الگ ہوتی ہے جو ڈکشنری سے پتہ چلتی ہے. اب ہم نے کچھ اوزان لیے ہیں آپ کے لیے، جیسے فعولن ہے. فعولن کے وزن پہ آئے گا غفور، شکور، صبور. تو اس کے مفہوم میں کیا آتا ہے؟ کام کو دل کھول کر کثرت سے کرنے والا. پھر ایک وزن ہے فعلانو، تو اس پہ آتے ہیں غضبانو، غضبانو، عطشانو اور کسلان اور سکران. اب ان کی جمع بھی ہوتی ہے، تو ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ غضبانو کی جمع غضاب، عطشانو کی جمع عطاشن، کسلان کی جمع کسالہ اور سکران کی جمع ہے سکارا. آپ کو پتہ نا غضبان غصے والا، عطشان پیاسا، کسلان سستی والا اور سکران مدہوش یعنی کہ نشے میں. تو قرآن مجید کی آیت ہے نا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ کس کے لیے؟ منافقین کے لیے آیا ہے کہ جب وہ آتے ہیں نماز کے لیے تو وہ بہت انتہائی سستی میں ہوتے ہیں. پھر وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. یہ بھی قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی. تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس میں انسان جو ہے نا وہ اتنی تیزی سے چینجز ہو رہی ہوں گی، چیزیں ہو رہی ہوں گی اور کہ لوگ مدہوش ہو جائیں گے. مدہوشی ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی لیکن دراصل وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا. اچھا پھر ہے فعیلن. تو فعیلن کے وزن پہ آتا ہے نصیر، جریح، قتیل، سعید. تو اس وزن پر آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ فاعل کی شکل میں جب آتے ہیں تو مؤنث بنانے کے لیے ہم تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، گول تا کا. اور جیسے ہم کہیں گے رجل نصیر اور امرات نصیرۃ. اگر مفعول کی شکل میں آتے ہیں تو پھر مذکر اور مؤنث یکساں رہتا ہے. جیسے الولد جریح، البنت جریح. لیکن دونوں کا جو ہے نا وہ مذکر مؤنث ایک صحیح رہے گا. تو ولد جریح کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکا زخمی ہے اور البنت جریح لڑکی زخمی ہے. تو یہ جو ہے اس طرح استعمال ہوں گے. اب آئیے ہم قرآنی مثالیں کچھ لے لیتے ہیں، اس سے اور اچھی بات سمجھ میں آتی ہے.
پہلی مثال ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان ظالم اور ناشکرا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ کون سے دو لفظ آتے ہیں، اس میں کون سے ہیں، وہ ظلوم اور کفارن. تو یہ جو ہے ہمارے لیے ظلومن جو ہے یہ کون سے وزن پہ آئے گا، فعولن، فعولن کے وزن پہ آ گیا، یہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں فعولن. اچھا جی، اور یہ کفار کس کے وزن پہ آیا، فعال، فعال کے وزن پہ آیا. دونوں جو ہیں وہ مبالغے کے ہو گئے اسم. پھر وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اس میں کیا ہے، اس میں ظلام ہے، یہ با کی وجہ سے وہ جر میں آ گیا. تو ظلام یہ کس کے وزن پہ آیا، فعال، یہ فعال کے وزن پہ آ گیا، فعال. کہ اللہ تعالی سلام بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر، بلکہ انسان ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق بناتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ظلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بالکل بھی ظالم نہیں ہے. بہت زیادہ ظلام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور فعال کے وزن پہ آیا. پھر قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اب اس میں آ گیا جبارین. اس میں دیکھیں جبار جو ہے یہ کون سے وزن پہ آیا ہے، یہ بھی فعال کے وزن پہ آیا ہے، فعال. اور یہ کیا ہے، جمع ہے، اور جمع بھی ہے اور نصب حالت میں بھی ہے. جبارونا ہوتا ہے جبارون سے، جبارونا، اور یہ جبارینا جو ہے اس کی نصب حالت ہے. اچھا پھر ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، صبار شکور. تو اس میں کیا ہے دیکھیں، صبارن ہے اور شکورن ہے، اور صبار کس پہ وزن پہ آیا، وہ آ گیا فعال، آپ کا فعال کے وزن پہ آ گیا. اور شکور کس پہ وزن پہ آ گیا، فعولن، فعولن کے وزن پہ شکورن آ گیا. تو چلیں جی، یہ ہماری آج کی اسم المبالغہ ہو گیا، اور ہم نے قرآن مثالیں بھی لے لی. آئندہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.